الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین اللہم آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کیا گیا، اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے، فرمایا جس کام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑے گی تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ اب بسم اللہ کب کب پڑھنی ہے؟ کھانا کھاتے وقت، کھلاتے وقت، پیتے وقت، پلاتے وقت، رکھتے ہوئے، اٹھاتے ہوئے، دھوتے ہوئے، پکاتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، چلتے ہوئے، گاڑی میں سواری کرتے ہوئے، لائٹ جلاتے ہوئے، بجھاتے ہوئے، دروازہ کھولتے بند کرتے ہوئے، پنکھا چلاتے ہوئے بند کرتے ہوئے، بستر لپیٹتے ہوئے، بچھاتے ہوئے، اور مکان دکان کا تالا کھولتے ہوئے، تیل لگاتے ہوئے، بال بناتے ہوئے، کپڑے پہنتے ہوئے، ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس پر اللہ کے نام کی مہر لگ جاتی ہے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات کو جنات استعمال کرتے رہتے ہیں، لہٰذا تم میں سے جب بھی کوئی کپڑا پہنے یا اٹھائے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کی مہر لگ جاتی ہے، یعنی کہ بسم اللہ کی برکت سے شیطان ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتا۔ آپ یہ بات کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس لیے ضروری ہے بسم اللہ پڑھنی۔ یہ ہمیں عادت ہونی چاہیے بسم اللہ پڑھنے کی، اور درست مخارج کے ساتھ ہم پڑھیں، اور کم از کم اتنی آواز میں پڑھیں کہ ہمارے کانوں تک اس کی آواز پہنچ جائے۔ جلد بازی میں بعض لوگ حروف چبا کر پڑھتے ہیں، جان بوجھ کر ایسا پڑھنا ممنوع ہے، اور اگر پھر بھی جان بوجھ کر پڑھا تو گناہ ملے گا۔ لہٰذا جلدی جلدی پڑھنے کی عادت سے جو لوگ غلط پڑھ لیتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ جہاں پوری پڑھنے کی ہو وہاں پوری ہی پڑھیں، تھوڑی سی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے، ایک کھلبلی سی مچ گئی، بادل مشرق کی طرف دوڑے، ہوائیں ٹھہر گئی، ساکن ہو گئی، سمندر جوش میں آ گیا، جانوروں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے، اور شیاطین کو آسمان سے پتھر مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جس بھی شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی تو میں اس میں ضرور برکت دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ نمل کی 30ویں آیت کا حصہ بھی ہے، اور قرآن کی پوری آیت بھی ہے، اور اس کو 2 سورتوں کے درمیان بھی رکھا گیا تاکہ فاصلے کا پتہ چل جائے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم بھی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی تفسیر کے بارے میں پوچھا، اس کی شان کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ
اسم اعظم ہے، اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور پتلی میں۔ پتہ چلا میرے آقا نے فرمایا کہ اسم اعظم بھی ہے، اور اسم اعظم کی بہت برکتیں ہیں۔ اسم اعظم کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا، بلکہ بہت سارے بزرگوں نے بھی فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے۔ اور سرکار بغداد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ جیسے کن کو ہو جا، ایسے ہی جیسے کن ہے کہ ہو جا، تو ایسے ہی بسم اللہ اسم اعظم ہے۔ آپ یہ بات کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ نیک کام اور جائز کام میں برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، اور اس کی ہمیں عادت ہونی چاہیے، اور اس کو ہمیں اپنے بچوں کو بھی، جب ہم خود بار بار پڑھیں گے تو ہمارے بچوں کو بھی انشاءاللہ اس کی عادت ہوگی۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ سعادت 5 عادتیں ایسی ہیں جس سے سعادت ملتی ہے، کوئی ان کو اختیار کر لے دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہوگا۔ جی ہاں، یہ 5 چیزیں پہلے نوٹ کریں، پھر بات کو میں آگے لے کر جاؤں۔ آپ فرماتے وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتا رہے ساتھ۔ پھر دوسرا فرمایا جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو، مثلاً بیمار ہو جائے یا نقصان ہو جائے یا کوئی پریشانی کی خبر سنے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ لے۔ نمبر 3، جب بھی نعمت ملے تو شکرانے میں الحمدللہ رب العالمین کہے۔ جب کسی جائز کام کا آغاز کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ جب گناہ کر بیٹھے تو استغفار کرے، یعنی کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی میں عظمت والے اللہ سے مغفرت کی طلب کرتا ہوں اور اسی سے میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ یہ بات کو سمجھ آ گئی؟ اچھا ایک اور مجھے روایت یاد آ گئی، مفسر شہر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی، آپ نے بہت غور کرنا ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم ذات کے ساتھ رحمت کی صفات کا بھی بیان فرمایا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام مبارک میں ہیبت ہے کہ اللہ نام مبارک میں ہیبت ہے، رحمان اور رحیم میں رحمت ہے۔ اللہ عز و جل کا نام سن کر نیک بندوں کو بھی کچھ عرض کرنے کی جرت نہ ہوتی، لیکن رحمان اور رحیم سن کر ہر مجرم اور خطا کار کو بھی عرض کرنے کی ہمت پڑ جاتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ اس کے جلال کے سامنے کون دم مار سکتا ہے، اور ظہور جمال کے وقت ہر ایک ناز کر سکتا ہے۔ اور مفسر تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ ایک واقعہ عجیب سی حکایت انہوں نے لکھی ہے۔ تفسیر کبیر میں ایک عجیب حکایت ہے کہ ایک سائل ایک بہت بڑے مالدار کے عظیم و شان دروازے پر آیا اور کچھ سوال کیا۔ مکان سے ایک چھوٹی سی معمولی سی چیز آئی، فقیر نے لی اور چلا گیا۔ دوسرے دن ایک بہت مضبوط بھاوڑا لے کر آیا اور دروازہ کھودنے لگ گیا، توڑنے لگ گیا۔ مالک نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ فقیر نے کہا یا تو عطا کر دروازے کے لائق، یا دروازہ عطا کہ دروازہ عطا کے لائق کر، یعنی جب دروازہ اتنا بڑا عالی شان ہے تو ضروری ہے کہ دروازے سے بھیک بھی بڑی ہی ملے، کیونکہ عطا دروازے سے اور نام کے لائق ہی ہونی چاہیے۔ ہم گناہ گار فقیر بندے بھی عرض کرتے ہیں اے اللہ، اے مولا، ہم کو ہمارے لائق نہ دے بلکہ اپنے جود و سخا کے لائق دے، بے شک ہم گناہ گار ہیں۔
لیکن تیری غفاری ہماری گناہ گاری سے زیادہ بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کیسے کیسے ہمارے بزرگوں نے طریقے بتا دیے، کس طرح ہمیں اللہ سے جڑنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ جی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اب کب نہیں پڑھنی چاہیے؟ بعض لوگوں کو اس طرح کہہ دیتے ہیں، آؤ جی بسم اللہ کریں، میں بسم اللہ کر رہا۔ جیسے تاجر حضرات ہیں جو دن میں پہلا سودا بیچتے، اس کو عموماً کہتے ہیں میں نے بونی کی ہے، مگر بعض لوگ اس کو بھی بسم اللہ کہہ دیتے ہیں۔ مثلاً تو آج تو میں نے بسم اللہ بھی نہیں کی۔ ان جملوں کی مثال پیش کی گئی، یہ سب غلط انداز ہیں۔ اس طرح کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ جائے تو اکثر کھانے والے اس سے کہتے ہیں آئیں آپ بھی کھا لیں۔ عام طور پر جواب ملتا ہے جی بسم اللہ کریں یا بسم اللہ کیجیے۔ اس موقع پر اس طرح کہنے کے بجائے علماء کرام نے سخت ممنوع قرار دیا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجیے، بلکہ ایسے موقع پر دعائی الفاظ بھی کہنا زیادہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پر بارک اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے رزق میں برکت دے، یا اپنی بھی زبان میں آپ کچھ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برکت دے۔ تو حرام اور ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز ہرگز نہ پڑھے۔ یہ فتاوی رضویہ سے لیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنا کہ تم وضو کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ کہہ لیا کرو، جب تک تمہارا وضو رہے گا فرشتے تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا جو شخص کسی سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ فاتحہ پڑھ لے اور اس جانور کے ہر قدم کے بدلے اس کے سوار کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ تو پتہ چلا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سوار ہوتے وقت پڑھ لے، الحمدللہ پڑھ لے، تو ہر قدم پر اس کو نیکیاں ملیں گی۔ تو کتنی اس کی برکتیں ہیں، کتنی بسم اللہ کی شان ہے، کتنی اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اپنے بندے کو کس طرح رحمتوں میں لپیٹنے کے لیے اس پر کرم بالا کرم کیا ہوا ہے۔ جی اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مقام حرا میں جب اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تو لوگوں نے عرض کی کہ یا سیدی ہمیں اندیشہ ہے کہیں یہ عجمی لوگ آپ کو زہر نہ دے دیں، لہٰذا آپ احتیاط رہیے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لاؤ مجھے دکھا دو کہ عجمیوں کا زہر کیسا ہے۔ تو ایک آدمی گیا اور خرید کر لے کر آیا زہر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو کھا لیا اور الحمدللہ ساتھ کہہ دیا، آپ کے بال برابر بھی کوئی نقصان نہ پہنچا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت کہ عیسائی پادری جس کا نام عبد المسیح تھا ایک ایسا زہر لے کر آیا کہ اس کے کھا لینے سے 1 گھنٹے کے بعد موت یقینی ہو جاتی ہے۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں، کیونکہ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، تو کہا تو پہلے ایسے کرو اگر سچے ہیں تو اس زہر کو کھا لو۔ آپ نے کہا لاؤ پہلے زہر ہی دے دو۔ تو وہ زہر لے کر آئے تو آپ نے بسم اللہ و باللہ رب السماوات والارض آپ نے پڑھا اور آپ نے اس زہر کو کھا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر عبد المسیح نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، انتہائی حیرت ناک بات ہے کہ یہ اتنا خطرناک زہر ہے جسے کھا کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب بہتر یہ ہے کہ ان سے صلح کر لو ورنہ ان کی فتح یقینی ہے۔ اور یہ واقعہ پتہ کب ہوا؟ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوا۔ آپ احباب کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اللہ رب العزت کا خالد بن ولید پر کتنا خاص اور کرم ہے، اور یقیناً بإذن اللہ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بھی تھی۔
اور کرامت کی بے شمار اقسام بھی ہے، جن میں سے ایک اقسام یعنی کہ ہلاکت کر دینے والی چیز کا بھی اثر نہ کرنا، یہ بھی ایک کرامت ہے۔ اور اولیاء اللہ پر بھی زہر اثر نہیں کرتا تھا۔ اس کے لیے بھی میرا دل چاہا کہ آپ کو پہلے ایک واقعہ سنوں۔ ایک بد عقیدہ بادشاہ تھا اور ایک بزرگ کے ساتھ اس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ ان کے کچھ ساتھی تھے، ان کو کہا کہ اگر کوئی کرامت دکھاؤ ورنہ میں تم سب کو شہید کر دوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اونٹ بندھے ہوئے تھے سامنے، ان کی مینگنیاں تھی، آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس کو اٹھا کر لاؤ۔ اور دیکھو، جب لوگ گئے اور اس کو اٹھا کر لائے تو دیکھا تو وہ خالص سونے کے ٹکڑے بن گئے تھے۔ پھر آپ نے ایک خالی پیالہ جو پاس رکھا ہوتا اس کو اٹھایا اور گھمایا اور الٹا کر کے بادشاہ کو دیا تو وہ پانی سے بھر گیا، اور پھر الٹا کر کا اس کے باوجود بھی ایک قطرہ نہیں گرا، پھر بادشاہ کو دیا۔ یہ دو کرامتیں دیکھ کر یہ بد عقیدہ بادشاہ کہنے لگا یہ سب نظر بندی اور جادو ہے، میں نہیں مانتا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ آگ جلاؤ۔ جب آگ کے شعلے بہت بلند ہونے لگے تو بزرگوں کو اور ان کے ساتھیوں سے کہا کہ اس میں کودو۔ اب تو بزرگوں نے کیا کرا، اپنے رفقا سے کہا کہ آؤ اس میں کودتے ہیں، اور ساتھ ہی شہزادہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا چھوٹا بچہ، اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے اور آگ میں کود گئے۔ بادشاہ اپنے بچے کو آگ میں گرتے ہوئے بے چین اور بے قرار ہو گیا اور بہت چیخا اور چلایا اور بولتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد تو ان بزرگوں نے شہزادے کو اس حالت میں لا کر بادشاہ کی گود میں بٹھا دیا کہ اس کے ایک ہاتھ میں سیب اور دوسرے میں انار تھا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے سے پوچھا تم کہاں چلے گئے؟ تو اس نے کہا میں تو ایک باغ کی سیر کر آیا ہوں۔ یہ دیکھ کر ظالم بادشاہ جو بد عقیدہ تھا اس کے درباریوں نے کہا اس کام کی کوئی حقیقت نہیں، یہ جادو ہے، ہم نہیں مانتے۔ پھر بادشاہ نے کہا پھر ایسے کرو، ایک زہر تھا جو اس کو سونگھ لیتا وہ بھی مر جاتا، کہ وہ زہر لے کر آؤ۔ وہ زہر لایا گیا اور ان بزرگوں سے کہا کہ اس کو پیو، آپ نے پیا۔ پھر کئی بار پلایا، ہر بار زہر کا اثر نہ ہوتا مگر کپڑے پھٹتے رہتے۔ جی ہاں، آپ نے غور کرنا ہے کہ بار بار زہر کا پیالہ پیا، ہر مرتبہ زہر کے اثر سے ان بزرگوں کے صرف کپڑے پھٹتے رہے مگر ان کی ذات پر ذرا برابر بھی اثر نہیں پڑا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی برکتیں ہیں۔ اور ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ ایک بزرگ نے، اللہ والے نے، دو شیطان سے ان کی ملاقات ہوگی کہ ایک شیطان خوب موٹا تازہ جبکہ دوسرا دبلا اور پتلا۔ موٹے نے دبلے سے پوچھا بھائی آخر تم اتنے کمزور کیوں؟ اس نے کہا میں ایک ایسے نیک آدمی کے ساتھ رہتا ہوں جو گھر میں داخل ہوتے کھاتے پیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، تو وہ مجھے اسے دور رہنا پڑتا ہے۔ یار یہ تو بتاؤ، تم تو بہت موٹے ہو، بڑی تیری جان بنی ہوئی ہے، اس میں کیا راز ہے؟ تو موٹا بولا میں کہ ایسے غافل انسان پر مسلط ہوں جو گھر میں بسم اللہ کے بغیر داخل ہو جاتا ہے، کھاتے پیتے بسم اللہ نہیں پڑھتا، کوئی بھی کام کرتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا، لہٰذا میں ہر کام میں اس کے شریک ہو جاتا ہوں اور جانور پر سواری کی طرح اس پر سوار رہتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ جیسے کوئی جانور پر سوار ہو جاتا ہے میں ایسے اس شخص پر سوار رہتا ہوں، یہ راز میری صحت کا ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ احباب نے پڑھا جو بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان ان پر سواری کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پناہ میں رکھے۔ اور ہر کل بادشاہ کا ایک واقعہ اور مجھے یاد آ گیا، آپ کے سر میں بہت شدید درد تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حضور میرے سر میں درد ہے، آپ نے ایک ٹوپی لکھ کر دی اور کہا سر پر پہن لو۔ اب وہ بادشاہ جب سر پر پہنتا تو درد ختم ہو جاتا، جب اتارتا تو پھر درد کی وہی شدت ہوتی۔ کافی عرصے یہی سلسلہ چلتا رہا، جب تکلیف زیادہ
اب ایک دن پہنے نہیں، تکلیف کی شدت ہوگی، اس ٹوپی کو کھول کر دیکھا تو ایک رکا لکھا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پتہ چلا کہ بسم اللہ ہر چیز کے لیے شفا ہے، بیماری میں بھی شفا ہے، شیطان سے بچنے کا بھی سبب ہے، برکت کی مہریں بھی لگ جاتی ہیں، اللہ سے بندے کا تعلق بھی جڑ جاتا ہے، شیطان سے بندہ دور رہتا ہے، وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ جب اتنے فضائل ہیں پھر ہم غافل کیوں ہیں؟ ہم پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیں کیوں ہم بھول جاتے ہیں؟ آج ارادہ کریں میں اور آپ کہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ جب اتنی برکتیں ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بسم اللہ کا نزول ہوا تو 70,000 فرشتہ اس کو لے کر آیا اور جلوس کے ساتھ لے کر آیا، مبارک اور بشارت ہو، اور سونے کے تھال پر لکھ کر لے کر آیا۔ یہ عام تو آیت نہیں نہ ہے، کتنی شان کے ساتھ اس کو اتارا۔ اور میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شان کے ساتھ بسم اللہ کو اللہ نے میری امت پر اتارا۔ اگر کسی اور امت پر اتارتے، مثال کے طور پر یہودیوں پہ اتارتے تو کبھی یہودی نہ ہوتے، نصرانی پہ اتارتے تو کبھی وہ انگریز نہ ہوتے، عیسائیوں پہ اتارتے تو کبھی وہ عیسائی نہ ہوتے۔ یہ میری امت پہ رب کا خاص کرم ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو شوق اور ذوق کے اور ہر نیک کام میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔